من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ بال کٹوانے کی اسلام میں تاکید کے بارے میں ہے۔ عزیزان محترم، انسان کے جب بال لمبے ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو کٹوانا چاہیے۔ تو ہم فرداً تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جسم کے بال صاف کرنے کا حکم، سر کا بال بھی ہے اور داڑھی وغیرہ، یہ سب تمام چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے تو سر کے بالوں سے شروع کریں گے اور آخر ہم ان چیزوں پر اختتام کریں گے۔ جب بھی آپ بال کٹوانے کے لیے تشریف لے جائیں تو آپ رو بقبلہ بیٹھیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم آتنی بکل شعرۃ نورا یوم القیامہ۔ پروردگار ہمیں نور عطا فرما اور اس کی مدد سے اور اللہ کے رسول کے حکم سے کے مطابق یہ عمل انجام دیتا ہوں۔ خدایا میرے ہر بال کے بدلے قیامت والے دن مجھے ایک نور عطا فرمانا، ہر ایک بال کے بدلے میں۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہ کوئی لمبی دعا نہیں ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جب آپ بال کٹوا چکے ہوں تو اس کے بارے میں بھی ایک دعا ہے: اللہم زینی بالتقوی وجنبنی ردا۔ خدایا میری آرائش تقوی سے کر، مجھے گمراہی سے بچا لے۔ پروردگار مجھے گمراہ نہ ہونے دینا، پروردگار مجھے تقوی گزار بنا۔ جس طرح اللہ رب الرحمن ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ بہت ساری ایسی روایات اور بھی آئی ہیں، تو عزیزاً مختصر سا آپ کے سامنے یہ خلاصہ بیان کرنا ہے کہ بناؤ سنگھار کی خاطر عورتوں کا چہرے کی تھریڈنگ کرانا، کیونکہ فیشل کرا لیتی ہیں خواتین، اپنے چہرے کو مساج وغیرہ کرا لینا یا اپنے بھوؤں کا بنانا، ان کا یہ کرنا منع نہیں ہے۔ منع عورتوں کے لیے منع نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے خامند کی خواہش کے لیے اگر ایسا کرتی ہیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ مردوں کے لیے جائز ہیں کہ سر کے بال کٹوائیں یا بڑھائیں، البتہ انہیں دھوئیں۔ اگر مرد بال بڑے رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کٹوائیں تو اچھی بات ہے، نہیں کٹواتے تو پھر انہیں صاف ستھرا رکھیں، دھوئیں، کنگھی دیں، مانگ نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ مٹی شدہ ہوں اور ان میں مٹی بھری ہوئی ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو نوٹ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، مونچھیں کٹوانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کا دن مونچھیں تراشے یا ناخن کاٹے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے: بسم اللہ و باللہ و علی سنتی محمد و آل محمد۔ تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو یعنی اس نے محمد و آل محمد کی سنت کے مطابق عمل کیا، جو روز جمعہ والے دن ناخن کاٹے اور مونچھیں کاٹے تو اس نے سنت محمد و آل محمد پر عمل کیا۔ اس طریقے سے داڑھی رکھنے کے بارے میں ہے کہ نہ اتنی چھوٹی ہو نہ اتنی زیادہ بڑی ہو، بلکہ ایک مٹھ داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ درمیانی ہونی چاہیے، زیادہ داڑھی لمبی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ناجائز یعنی ایک مٹھ رکھے، اور اس سے زیادہ لمبا ہونا مکروہ ہے، لیکن اس کے ناجائز ہونے کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو۔ یہ بھی روایات محمد و آل محمد سے ہمیں ملا ہے۔ اور بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ اور مین موضوع جو ہے ہمارا یہ ہے کہ جسم کے جو اضافی بال ہوتے ہیں، بغل، زیر ناف کے بال صاف کرنے کی تاکید آئی ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ کم از کم آپ اپنی بغل کے بال جو ہیں
پہلے تو آپ 7 دنوں کے بعد کاٹیں، بغل والے بال آپ 7 دن بعد کاٹیں۔ زیر ناف یعنی آپ کی شرمگاہ والا حصہ جو ہے، اوپر والا حصہ ہے جو ہے ناف تک ہے، وہ آپ 7 دنوں بعد کاٹیں پہلے تو، ورنہ 15 دنوں کے بعد کاٹیں، حد یعنی 20 دن بعد کاٹیں۔ اگر زیادہ دیر ہو جائے تو کم از کم 40 دن کے بعد ضرور کاٹیں۔ اگر 40 دن گزر جائیں گے تو یہاں پہ پھر شرعی مسائل بھی لاگو ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ہمارے اکثر نوجوانوں کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز، ہماری یہ ان دروس کے شروع کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تاکہ ان کا ہمارے شیعان حیدر کرار کے نوجوانوں تک یہ بال صاف کرنے کے لیے چند چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں سے سب سے پہلے تو آج کل جو عام سی چیز ہو گئی ہے وہ ہے سیفٹی مشین۔ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہ بلیڈ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ اور دوسری ایک چیز ہے جو زیادہ جس کی اسلام میں تاکید کی گئی ہے، وہ ہے نورہ۔ نورہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھی نورے کا استعمال کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ اگر یہ کریں گے آپ تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، یہ خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، اسے پیس کر مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے، اور یہ پتھر جو ہے ایک چونے کی شکل بن جاتا ہے، چونے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے استعمال کرنے سے ایک تو مردانہ قوت بڑھتی ہے، اور دوسرا بلیڈ سے اگر کوئی نقصان، سیفٹی سے اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس سے بھی بچا جاتا ہے۔ تو نورے کا استعمال بھی ہمیں محمد و آل محمد کی فرمان کی روشنی میں ملا ہے کہ ان کا استعمال کرنا بھی صحیح ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری دوسرے بال، غیر ضروری دوسرے بال کون سے؟ مثلا سینے کے بال، سینے کے بال، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا ہے کہ سینے کے بالوں کا بھی صاف کرنا کیا ہے، صحیح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں آپ ان کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام کو آباد و شاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان احکام شرعی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔